لفظ نکلتا تھا، احدن احدن، وہ پروردگار ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، جتنا مرضی ہے ستاؤ، جتنا مرضی ہے تم آزار و اذیت پہنچاؤ، لیکن یاد رکھنا میرا رب بھی ایک ہے۔ اور میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ان کو پورے شہر میں گھسیٹتے تھے، یعنی اس قدر انہیں آزار اور اذیت پہنچاتے تھے۔ یہ عالم ان کا تھا کہ اس قدر ان میں پائیداری، استقامت، دین اور تدین اور پختگی جسے کہا جائے اپنے دین کے سلسلے میں۔ سب سے زیادہ جو انہیں ستاتے تھے خود یہی جو امیہ بن خلف تھے، سب سے زیادہ وہ ستاتے تھے حضرت بلال کو، اور خود ابو جہل بھی بار بار ان کو کسی یعنی گرم ریتی کے اوپر لٹا کر اور چکی کا جو حصہ ہوتا ہے اوپر والا اس کو سینے پر رکھ کر تاکہ اسی سے آزار و اذیت پہنچائی جائے۔ لیکن عجب ہے شان، جب دین اور تدین انسان کے جسم میں راسخ ہو جاتا ہے اور خون میں رس بس جاتا ہے، اس وقت کوئی دنیا کی طاقت کسی کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے۔ یہی چیز آپ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ امیہ بن خلف کی جو سب سے زیادہ اذیت پہنچاتا تھا، شکنجے دیتا تھا، یہی جنگ بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا، اور جن کے متعلق خود حضرت ابو بکر کا وہ شعر بھی شامل ہے کہ ہنیئا زادک الرحمن خیرا فقد ادرکت ثارک یا بلال، اے بلال خدا تجھے خیر دے، تو نے ایک بہت بڑی اللہ نے تجھے توفیق عطا فرمائی اور تو نے اپنا جو بدلہ ہے اس کو تو نے لے لیا ہے، یعنی یہ وہ ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آزار و اذیت کے دوران یہ وہی شخص ہے کہ جس کو حضرت ابو بکر نے خریدا تھا، خرید کے اس کو آزاد کیا تھا، یعنی حضرت بلال ہیں، حضرت بلال حبشی۔ اور ان کی جو شان فضیلت آپ اگر دیکھتے ہیں بلال، اور مکہ میں سب سے پہلی جو اذان سنائی دی گئی وہ حضرت بلال کے ذریعے پھیلی ہے پورے۔ آج یہ جو سنت بلالی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، حقیقت میں یہی ہے کہ جتنے جوان ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اذان کے سلسلے میں چونکہ اذان کا دینا فقط جو ہے نا، اذان کہنا فقط بوڑھوں کا کام نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ جوانوں کا کام ہے، اور اس میں شجاعت، اس میں ہمت، اس میں شوق، اس میں رغبت، اور اذان کی بے شمار جو ہے نا وہ فوائد ہیں کہ انسان کا رزق بھی زیادہ ہوتا ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، انسان میں کئی قسم کے وسواس جو ہے نا وہ بھی ختم ہوتے ہیں جو شیطان مختلف طریقوں سے حربوں سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پہلی جب اذان دی گئی بہت سارے لوگوں نے باتیں کی کہ یہ سیاہ فام ہے، یہ کالا کوا ہے، اس نے کیا اذان دے دی، خود شکر ہے فلاں کا جو ہے نا وہ باپ نہیں ہے، اگر وہ سنتا تو یہ اذان ہمیشہ یہ شین جو ہے اس کا تلفظ صحیح معنوں میں جو ان کا ایکسنٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، مخرج ان کا شین کے بجائے سین نکلا کرتا تھا، یعنی اشہدو کے بجائے اسہدو کہا کرتے تھے۔ ائمہ طاہرین نے بتا دیا کہ بلال کی وہ سین اللہ اس کو شین ہی کنسیڈر کرتا ہے، اس میں کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں تک بہت زیادہ اگر ان کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلال نے اپنی آخری زندگی تک وہ وفاداری، وہ جذبہ خاندان تطہیر کے ساتھ، وہ عشق و محبت اس گھرانے کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آ گئی۔ پیغمبر اسلام کی وفات حسرت آیات کے بعد ایک بڑا عجیب تاریخ نے رخ اختیار کیا کہ جس صحابی کی اتنی عظمت، جس کی اتنی شان، جس کی فضیلت یہ کہ اگر وہ اذان نہ کہے، جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نظام شمسی کا سلسلہ جو ہے نا ایک دفعہ روک کر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس کے نظام کو، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے دلوں کے رازوں کو اور اس کے کثرت ایمان کو بہتر انداز کے ساتھ جانتا ہے۔ یکدم زمانے نے ایک ایسا رخ بدلا کہ جس کی وجہ سے آگے پیغمبر کے بعد کہا کہ جو ہے نا وہ بیعت کرو۔ ایک جو سلسلہ تھا، ایک چونکہ لوگ ہواؤں کے رخ پہ چلنے والے ہوا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں حق کہاں ہے، حقانیت کہاں ہے، ایک مسئلہ کہاں ہے، بلکہ ایک جب سلسلہ شروع ہوا ثقیفہ میں، اس کے بعد ایک سلسلہ بڑھتا ہوا گیا
بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا وہ 12 بزرگ صحابی کہ جنہوں نے سب سے پہلے انکار بیعت کیا تھا ان میں سے ایک حضرت بلال بھی تھے. اور انہوں نے جب بار بار ہوتا ہے کہ یہ بھی تانا دیا گیا کہ آپ کو کس نے آزاد کیا تھا جب تم غلام تھے, جب تمہارے اوپر اس قدر ستم ڈھایا جاتا تھا, تم پہ شکنجے لگائے جاتے تھے, تم پہ شدائد اور مصائب ہوا کرتے تھے, تمہیں کس نے آزاد کیا؟ کہا مجھے وہ غلام بننا منظور ہے, لیکن میں یہ جو آزادی ہے اس کو اپنی کو سلب نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو اصابہ ہے نا فی تمییز الصحابہ, یہ نا ابن حجر عسقلانی کی یہ جو کتاب ہے بڑی معروف ہے, بڑی مشہور ہے. اس میں بڑا زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ بڑے فضائل خود حضرت بلال کے سلسلے میں موجود ہیں, اور اس کے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میرے پاس پہلی جلد ہے, اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ للامام الحافظ احمد ابن علی بن حجر العسقلانی. ابن حجر عسقلانی کی جو ہے نا یہ کتاب ہے, اور یہ اتنی مشہور اور اتنی زحمتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, لکھا ہے کہ کہتے ہیں 40 سال اس کتاب کو لکھنے ہوئے, 40 سال ہونے لگے ہیں, اور بڑے مفصل انداز کے ساتھ عربی میں اس کو اگر آپ پڑھیں, اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 455 ہے, 455 انشاءاللہ. اس میں جو ہے نا وہ پورا ایک بحث ہے, اس میں پڑھیں, اور اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ شام میں ہم آ رہے ہیں اس کی طرف بھی, کہ شام میں نے بالآخر جب وہ بن گئے اس کے بیعت کے سلسلے میں کہ بیعت کرنی ہوگی, اور وہ احسان بھی یاد دلایا, کہا بیعت میں نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ اگر پیغمبر کے بعد بیعت کا کوئی حقدار ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اسی ولایت کے جذبے کے تحت انہیں کیا ہے کہ وہاں سے نکلنا انہیں پڑا, مدینہ نہیں رہ سکے یہ, پھر مدینہ سے انہیں پھر جانا پڑا شام, اور وہاں پہ ان کے اشعار ہیں, چونکہ تھوڑے سے سخت ہیں, میں اب ان اشعار کو نہیں پڑھتا, لیکن میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب وہ نکلنے لگے تو اپنی وہ جو ہے نا اس چیز کا انہوں نے اعلان بھی کیا, اظہار بھی کیا کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں پیغمبر اسلام کی وصایت کا حقدار ہے. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, یعنی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی, اور اسی بیعت نہ کرنے کے جرم میں کمال ہے, یہ جگر امیر المومنین ہی کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جنہوں نے سب کچھ یعنی دیکھتے ہوئے, اور کئی صحابی تھے کہ جو وہاں پہ ان کا جو حشر ہوا اور وہاں پہ جو سلسلہ بنا ہے, ایک عجیب و غریب اور اتنی داستان علم ہے, یعنی غم ہے, کہ جس کو میں آج دن بہت جو ہے نا وہ ان صحابیوں کی جب میں پڑھتا رہا اور مسلسل جو اس ہفتے تیاری رہی, بہت صدمہ تھا کہ یعنی کیا ہوا کہ جو اس قدر پیغمبر اسلام کے ساتھ وفا کرتے تھے. ٹھیک ہے آپ کا نظریہ اگر ان کے ساتھ نہیں ملتا ہے, لیکن انہیں آزار و اذیت دینا تو کسی آخر شریف وہ تو نہیں ہے نا. لیکن انہیں باہر کیف یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تو آخر ہر ایک انسان کو ہے نا کہ اتنا عظیم صحابی عاشق رسول کہ جو پیغمبر اسلام کا جب نام آتا تھا ان کے آنسو نکل آتے تھے. کیا وجہ ہے؟ زمانے نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ مدینہ سے انہیں شام ہجرت کرنا پڑی, اور وہیں سے ان کا جو ہے نا وہیں پہ یہ سلسلہ رہا. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہے نا یہ بھی وہ کہا جاتا نہیں جی وہاں سے جو ہے نا وہ اس وجہ سے برداشت نہیں کر سکے اور وہاں سے جو ہے نا وہ چلے گئے. یہ فقط دل کو خوش کرنے کے لیے ہر عقل سلیم رکھنے والا ہوتا ہے کہ جہاں جس سے انسان عشق ہوتا ہے اس کے پہلو کے ساتھ رہنا انسان بہت زیادہ سے گوارا کرتا ہے, مانوس ہوتا ہے, زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے, کجا شام اور کہاں مدینہ, اتنے دور. ایک دفعہ رات میں خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ پلٹ گیا ہے اس دوران. اور دیکھیں پیغمبر کے بعد انہوں نے جو آذان کا سلسلہ تھا
وہ اذان کا سلسلہ نہیں رہا، پھر اذان کا سلسلہ نہیں رہا. اور جس کے بعد وہ حی علی خیر العمل بھی جو ہے نا وہ بھی درمیان سے جو ہے نا وہ حذف ہوتا گیا اور ختم ہو گیا. کہ جو حضرت بلال وہ اذان میں ایک دفعہ خواب میں جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں بلال تو میری قبر کو تنہا چھوڑ کے یہاں آ گیا ہے، کہتے ہیں صبح ہی اس نے وہاں سے چلے اور آتے ہی آ کر وہ پیغمبر اسلام کی ذریعہ مقدس کے ساتھ لپٹ کے اتنا روئے حتیٰ کہ مدینے والوں کو جناب سید سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا. ایسے میں بیوی نے بھیجا امام حسن اور امام حسین کو، کہا کہ بلال تم آپ آئے ہو، لیکن جانے سے پہلے یاد رکھنا آذان ضرور کہہ کے جانا ہے. کہتے ہیں کہ بلال آئے اور وہ آذان کہتے ہیں پورا مدینہ زار و قطار رو رہا تھا حضرت بلال کی وہ آذان سن کے. جب انہوں نے کہا نا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، جب یہ جملے کہنے تھے ایسے میں بیوی کو اتنا گریہ کیا، روایت میں ہے اتنا گریہ کیا کہ غش کر کے فوراً جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان اور بعض صحابی کے کہا کہ بلال آذان کو روک دو، بنت رسول جو ہے نا وہ اس پہ غش طاری ہو گیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جب فاقہ ہوا پھر فرمایا کہ بلال وہ آذان کہو، مجھے آج مدینۃ الرسول یاد آ گیا ہے. اور اس عالم میں یعنی فشائقات فاطمہ اور یعنی اس قدر جو ہے نا وہ بیوی جو ہے گریہ و زاری کے بعد اس قدر یعنی غشی طاری ہو گئی. وغشی علیہا، اور یہی ہے کہ بلال کی وہ خدمت گزاری وفاداری. لیکن زمانے میں اس قدر جو ہے نا وہ سیاسی رخ اس قدر بڑھ گئے کہ دین اور تدین سے ہٹ کر اور مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ جو بزرگ صحابی تھے اس دور کے، اگر ان کی داستان غم کو یہ فقط ایک نہیں ہے، آپ اس میں جو ہے نا وہ سینکڑوں دیکھیں گے کہ جنہیں یعنی حکومتی جو مسائل تھے ان مسائل کا ایسا شکار ہوئے کہ جن میں بعض نے تو گھر چھوڑ دیے، بعض کو ایسے میں جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ بھیج دیے گیا نہاں پہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لکھ و دگ صحرا میں انہیں چھوڑ دیا گیا. اور کیا ہے، کس جرم میں، کس مصیبت میں؟ اس وجہ سے کہ ان میں عشق رسول ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بیعت نہیں کر دی ہے. بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ بیعت نہیں کرنے کی وجہ اصل میں حقیقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصایت ہے اور وہ وصیت ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ پیغمبر حضرت بلال کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، ان کی رحمت اور ان کے سلسلے میں. اور ہزاروں درود ہوں، سلام ہوں ہمارے حضرت بلال پر، خدا ان کی روح کو شاد فرمائے. انہوں نے عالم غربت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے بہترین گفتگو سماعت فرمائی. اصل میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام جو اصلی ہیں، جو جلیل القدر ہیں، جو قرآن اور سنت نبی کی روشنی میں معتبر ہیں، معتمد ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں حکمرانوں نے کی ان کا تذکرہ کریں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بار بار صحابہ کہا جاتا ہے اس سے مراد صرف حکمران لوگ ہی نہیں ہوتے ہیں یا حکمرانوں کی چمچہ گیری کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ صحابہ ہوتے ہیں کہ جو وفا کرتے ہیں اور وفا پر ڈٹ جاتے ہیں، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن راہ حق و حقیقت سے منحرف نہیں ہوتے، چاہے ان پر کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے. چنانچہ آپ نے سنا کہ حضرت بلال نے کس طرح سے حق کو مانا تھا اور حق پر ڈٹ گئے تھے. انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر بھی انہوں نے مدینے کو چھوڑ دیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا. اب آئیے ایک دوسرے مظلوم صحابہ کا ذکر کریں. ایک ایسا صحابی رسول جلیل القدر کہ جس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. کوئی بھی یہ جو سپاہ صحابہ بنی ہے ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی شاید نام کا بھی پتہ نہ ہو، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے جلیل القدر صحابی کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ صحابہ کے گستاخ ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کیا ہے، اور جو اصلی صحابہ ہیں وہ کون ہیں، ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، پھر ہمیں بتائیں کہ